الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض اور بعض تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور ان کی کمیوں کو بخش دو، یقیناً اللہ عز و جل بھی سب سے بڑھ کر بخشنے والے اور سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سورہ التغابن 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 14۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد وہ تمہاری دشمن بھی ہو سکتی ہے، بس تم نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو بہت سے پہلو اس آیت مبارکہ کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ ہجرت کرنے سے قاصر ہیں۔ بعض احباب ایسے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، اپنی اولاد کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، اور اپنی ہجرت میں تاخیر کی، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہاں کے حالات کو دیکھا، امن اور سلامتی کو دیکھا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کو دیکھا، اب ان کے دل کے اندر بہت قلق ہوا، بڑے غمگین ہوئے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، اور آج ہمارے ساتھی وہ اس قدر دین کا فہم حاصل کر چکے ہیں اور اس قدر دین سیکھ چکے ہیں، قرآن سیکھ چکے ہیں، احادیث سیکھ چکے ہیں، اور ہم اس بڑی سعادت سے محروم رہے، اور اس کا سبب بننے والی ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، لہذا ہم ان کو اب سزا دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے سزا دینے کا، یقیناً جن کی وجہ سے اور جن کی محبت میں تمہاری محبت اللہ کے دین کی محبت پر جن کی محبت غالب آئی، یہ ایک چیز جو ہے وہ قابل گرفت تو تھی، لیکن اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے
اس معاملہ میں درگزر سے کام لینا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دینی، ان کو معاف کر دینا ہے۔ اور یقیناً جب تم ان کو معاف کرو گے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں معاف کر دیں گے جو تم سے خطا ہوئی، جو تم سے سستی ہوئی، جو تم سے غفلت ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ عز و جل کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی محبت پر کوئی دوسری محبت جو ہے وہ غالب نہیں آنی چاہیے، کوئی دوسری محبت جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے دین پر عمل کرنے میں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ تمہاری وہ محبت جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملہ میں، وہ اگر محبت غالب آ رہی ہے تو وہ محبت تمہاری دشمن ہے۔ خواہ وہ تمہاری وہ بیوی کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے تم دین سے دور جا رہے ہو، اگر بچوں کی محبت میں تم بہت سے ایسے کام کر رہے ہو مجبور ہو کر جو دین کے اندر جائز نہیں ہے، دین اسلام کے اندر ان کی گنجائش نہیں ہے، اب فرمایا کہ پھر ایسی، اور یہاں پر من جو ہے یہ تبعیدیہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ ساری بیویاں ساری اولادیں نہیں، بلکہ فرمایا بعض بیویوں میں سے ایسی بیویاں ہوتی ہیں کہ جب ان کی محبت میں آگے ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بندہ بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ وہ محبت ہے جو انسان کو بے دینی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر بندہ سمجھ لے کہ وہ اولاد، وہ میری بیوی، وہ میری یعنی اب ہمسر نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ میری معاونت کرنے والی ہے، بلکہ اب وہ تمہاری دشمن بن گئی ہے۔ اور اسلام کے اندر دشمنی کا اور دوستی کا معیار دیکھیے کہ جو بھی تمہیں اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے، خواہ وہ بیوی ہے خواہ وہ بچے ہیں، اسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور ان کی غلطیوں کو اگر روکنے پر تمہاری قوت نہیں ہے، تم نے ان کے ہم نوالا و ہم پہ آلہ نہیں بننا، بلکہ درگزر کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے تم نے آگے نکل جانا ہے۔ اور اگر تم یہ کام کرو گے تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، تم اللہ ذوالجلال والاکرام کو پاؤ گے کہ اللہ پاک بھی تمہاری یہ لغزشیں، تمہاری یہ کمیاں کوتاہیاں، اللہ پاک بھی ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔